الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم پر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، ساتھ ہی ساتھ 3 بچوں کی دستار حفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، علماء کرام کی اور اساتذہ کی اور کارکنان کی محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرما کر ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پیشتر ہمارے بھائی عزیز القدر خطیب اہل سنت حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، ان سے پیشتر مفتی صاحب اور بھی دیگر حضرات نے اپنے خطابات، اپنے کلام اور اپنی اپنی کارکردگی کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول کرے۔ وقت زیادہ ہوا ہے، تھوڑا سا ٹائم اب ہمارے پاس ہے، مختصر سے وقت میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف دل کا درد آپ لوگوں کے دلوں کے دروازے پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنایا، دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، اور جب بنایا تو پھر دنیا کو وہ فنا کیوں کرے گا؟ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے سوا سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ نے کائنات بنائی، کتنی عظیم کائنات ہے۔ ایک بچہ گھروندہ بناتا ہے، اگر آپ گھروندہ سمجھتے ہیں، بچے جب مٹی سے کھیلتے ہیں بارش کے دنوں میں تو کیچڑ سے گھروندہ بناتے ہیں، گھروندہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کو نہیں توڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، اتنی خوبصورت مخلوق، اتنی حسین مخلوق، چار چار قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ اکبر۔ تفسیری ترجمے کی طرف اگر جائیں تو مفہوم یہ بنتا ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل پر پیدا کیا، بہت اچھی صورت پر پیدا کیا، انسان کو حسین و جمیل بنایا۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، شفق کا جمال دعوت نظارہ دے رہا ہے، افق کی سرخیاں کسی حسین و جمیل کی بلکہ کسی ماجبین کی لالا رخی کی یاد روزانہ تازہ کرتی ہے، روزانہ پھول گلستہ میں کھلتے ہیں اور کسی محبوب کے تبسم کو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ اتنا حسین و جمیل چاند ہے، یہ اتنا خوبصورت سورج ہے، یہ بھوروں کی آواز ہے، یہ کمرو کی آواز ہے، یہ بلبل کی آواز ہے، اللہ اکبر، چڑیوں کی چہک ہے، روزانہ نسیم سحر چلتی ہے، اللہ اکبر، رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے دنیا۔ یہ دنیا کی دل فریبیاں ہی تو ہے کہ انسان دنیا میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کا ہو کر رہ گیا، کوئی دنیا میں آ کر اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا، دنیا سے اتنا دل لگ گیا ہے۔ کتنا فریب ہے دنیا کا، دنیا کتنی مکار ہے، دنیا کتنی فریبی ہے کہ دنیا کا فریب انسان کو خدا کو بھلا چکا ہے، انسان خدا فراموش ہو چکا ہے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے تھا جب دنیا اتنی حسن والی ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا اتنی جمال والی ہے تو اللہ اکبر اس کے بنانے والے کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا غور تو کریں، جو روزانہ شفق کے گالوں پر سرخی پیدا کرتا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کی فانی دنیا کے حسن کا عالم یہ ہے، اس کی باقی جنت کا عالم کیا ہوگا، اس کی باقی آخرت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر ہائے رے شیطان کی مکاریاں، ہائے رے نفس کی فریبیاں، انسان اسی میں ڈوب کر کے رہ گیا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی دوسری قومیں اگر دنیا میں ڈوب کر رہ جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے، قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک جیسے زندہ خدا حی و قیوم کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کیوں پیدا کیا، یہ صوفیہ، حکماء، علماء، دانشوروں نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہ وقت آپ فلسفیانہ گفتگو کا نہیں، لیکن دو جملوں کے اندر اگر دنیا کی پیدائش کی حکمت بیان کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے دنیا کو اللہ نے چھانٹنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو چھٹائی کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، دنیا میں دو طبقے ہیں۔ آپ سارے مکاتب فکر، سارے مذہبوں کو سمیٹ لیں تو دنیا میں دو طبقے بنتے ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، وفاداروں کے لیے جنت ہے، غداروں کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے نیکوں کو وفادار اس لیے کہا کہ جو نیک ہوتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے، اور فساق کو غدار اس لیے کہا کہ اللہ اکبر جو فاسق ہوگا وہی غدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ نے چھٹائی کے لیے دنیا میں بنایا، اگر اللہ بغیر دنیا بنائے ہوئے، بغیر کربلا بپا کیے ہوئے یزید کو جہنم میں ڈالتا تو دنیا کہتی دیکھو، معاذ اللہ، کہنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے دیکھو اللہ نے یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بیچارے کو جہنم
जहन्नम में डाल दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर करबला पपा किए इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाता तो माज़ अल्लाह लोग बकवास कर सकते थे कि नबी के खानदान के हैं इसलिए यूं ही उनको मर्तबा दे दिया। तो कुदरत ने एक दुनिया बनाकर छटाई का कानून रखा। यजीद शराब पिएगा उसको खुदा बेनकाब करेगा, यजीद ज़िना करेगा उससे खुदा बेनकाब करेगा, यजीद अल्लाह की नाफरमानी करेगा, सहाबी का बेटा होकर शरीयत को पैरों तले रौंदेगा ताकि दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए यजीद और उसको जहन्नम में डाला जाए, किसी को एतराज की गुंजाइश न रहे। और हुसैन 6 महीने का नन्हा भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, 18 साल का लड़का भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा। और जब जन्नती जवानों के सरदार बनाए जाएंगे तो कोई ये न कहेगा कि रिश्तों की मोहब्बत में मर्तबे मिले, बल्कि पता चलेगा कुर्बानियां ही ऐसी है, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। ये दुनिया छटाई के लिए है, अल्लाह ने दुनिया को छाटने के लिए बनाया, इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है मकसद को, दुनिया के बनाने के मकसद को, मौत और हयात के फलसफे को इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को, बल्कि मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि हम जांचें, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अमले हसन नहीं बल्कि कुरान कहता है अहसन। अल्लाह अकबर। एक तो हसन है, अमले हसन है, और एक तो अहसन है। हसन यानी अच्छा और अहसन यानी और अच्छा, सबसे अच्छा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया छटाई के लिए है। अगर आप इस जो है वो गुमान में है कि ये दुनिया सब कुछ है तो याद रखना बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार दुनिया से चले गए, बड़े बड़े मालदार दुनिया से चले गए। हमसे पहले इस दुनिया में हमारे बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे। तुम देख रहे हो अल्लाह अकबर, तुम में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि तुम्हारे 8वें नंबर का दादा जो 400 साल पहले दुनिया में था उसकी कब्र कहां है? आप जरा गौर कीजिए, बहुत तवज्जो से सुनने की। मैंने फिर कहा तकरीर का वक्त नहीं, सिर्फ दिल का दर्द रखना है, थोड़ी देर, वो भी ज्यादा देर नहीं। मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर के पूछना चाहता हूँ 400 साल पहले जो 8वें नंबर का आपका दादा था उसकी कब्र कहां है? अगर वो गांव का चौधरी था तो मुझे बताओ, अगर वो मालदार थे तो मुझे बताओ, अगर वो बादशाह भी होंगे तो मुझे बताओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कहां है मुगलों की कब्र जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश जो है कई सदियों तक के हुकूमत की है, उनकी कब्रें कहां है? और अगर कब्र है तो मुझे ये बताओ उनकी कब्र पर फातिहा कितने लोग पढ़ते हैं? अभी मैं कोई तहकीकी बात मुगलों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस एतबार से मुगलों को पेश कर रहा हूँ कि वो दुनिया के बादशाह थे। रही बात उलमा की जो तहकीक है अभी उसको आपके सामने नहीं रखता। आप ताजमहल जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, जाने के बाद ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद है, एक तो मुमताज बेगम की कब्र है, एक तो शाहजहां की कब्र है। आपसे पूछता हूँ आप भी ताजमहल कई मर्तबा गए होंगे, मैं भी 2 मर्तबा गया हूँ, इसलिए कि हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं, हम तो सैर व तफरीह के आदी लोग हैं। उसकी वजह यह है इस्लाम जितने इंजॉय की इजाजत देता है इतने इंजॉय की इजाजत कोई मजहब नहीं देता। लोगों के यहाँ धार्मिक बनना हो तो निकाह न करो, और हमारे यहाँ धार्मिक बनने के लिए निकाह की बड़ी फजीलत है, निकाह मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बुढ़ा सफेद रेश बुजुर्ग रेप केस में जेल में नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर मजहबी होने के लिए औरत से दूर होना जरूरी नहीं है बल्कि ज़िना से दूर होना जरूरी है। हमारे यहाँ धर्म ये है, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ मजहबी
मजहबी बनने के लिए नॉन वेज और वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए खुदा को राजी करने का तसव्वुर जरूरी है। याद रखना, निकाह बुरा नहीं है, ज़िना बुरा है। इस्लाम ने कहा लोगों को बताने के लिए औरत से क्या रुकते हो, जाहिर में औरत से रुक रहे हो और रात में बेटी जैसी खातून के साथ बदकारी कर रहे हो ना, ये नहीं। इस्लाम ये कहता है अल्लाह अकबर, निकाह करो। कुछ लोग कहते हैं अगर गरीब है तो निकाह कैसे करें? रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करो, मालदार कर दिए जाओगे। मालदार बनने का आसान नुस्खा है, निकाह करो मालदार हो जाओगे। दो चीजों पे मालदारी की बशारत दी है, फरमाया हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे, निकाह करो मालदार हो जाओगे। हमारे मजहब ने तो अल्लाह अकबर, और सिर्फ मालदारी नहीं फरमाया, जो निकाह करे वो दीनदार भी हो जाता है। इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह के जो निकाह करे उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। अंदाजा फरमाए। तो मैं यस कर रहा था, हमारे इंजॉय का बहुत तसव्वुर है। हमारे नबी जब सैर के लिए जाते हैं तो उनका उम्मती सैर के लिए कैसे नहीं जा सकता? अल्लाह अकबर, ये हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है, सैर के लिए जाता है। और एक बात बताऊं, कोई सैर इतने मुख्तसर वक्त में नहीं करता जितने मुख्तसर से वक्त में मेरे महबूब ने सैर की है। गए हैं, इतने दूर गए हैं जहां जिब्रील का तसव्वुर भी नहीं जा सकता, जहां अंबिया का तसव्वुर। मैं तसव्वुरे अंबिया की बात कर रहा हूं। हजरत अंबिया की नजर देखो कितनी बड़ी है। अल्लाह अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर 3 मील फासले पर चूटी को देख लेती है और उसकी बात को सुन लेती है। जिनकी नजरें इतनी तेज हो उनका तसव्वुर कितना तेज होगा। मगर फिर भी हम कहते हैं जहां पर और अंबिया का तसव्वुर नहीं गया वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम पहुंचते नजर आते हैं। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। बल्कि सिदरा पे रहने वाला जिब्रील जहां अपनी सोच नहीं ले जा सकता वहां मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं। और मेरे इमाम उस फलसफे को यूं समझाते हैं, कहते रूहुल अमी के बाजू, कहते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब पता चला कि लोगों को नामे मोहम्मद से तकलीफ क्यों है, क्योंकि उन जैसा कायद किसी के पास नहीं है। बेशक बेशक, जिसकी तिजोरी के खजाने में जो खजाना मौजूद न हो वो उससे जलेगा नहीं तो क्या करेगा? मुसलमानों, तुम कैसे नसीब वाले हो, तुम्हें नबी भी मिला तो वो नबी मिला जहां जिब्रील के पर थक जाते हैं उससे आगे तुम्हारे नबी जाते हैं, हमारे नबी जाते हैं। और मेरे इमाम तो ये कहते सुभान अल्लाह, बातें तो हजरत मूसा से भी हुई और बातें हमारे महबूब से भी हुई, लेकिन मूसा से जो बातें की जाती है वो पूरी दुनिया में शोर कर दिया जाता है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असा, और आखिर में सूरह ताहा की जो आयतें हैं सब बताया जा रहा है, ये पूछा, ये जवाब, ये पूछा, लेकिन महबूब से जो बातें की वो जिब्रील को भी न बताई। अब मेरा बरेली का कलंदर किस तरीके के बात करता है जरा अंदाजा करें। बरेली का कलंदर यूं गुनगुनाता है, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले, ये अपने नबी की शान है। तो बहरहाल बात मैं फिर करने लगा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि तकरीर नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी देर दिल का दर्द रखना। तो ताजमहल आप गए होंगे, आपने पूरा ताजमहल घंटों देखा, क्या आपने शाहजहां की कब्र पे फातिहा भी पढ़ी? तो 99% लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ी। जिस मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बना, क्या आपने
اس کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی، کوئی چادر بھی چڑھائی، کوئی اصال ثواب بھی کیا، تو کہا نہیں کیا۔ میں کرنے یا نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا ہے اور جس نے تاج محل بنایا ہے، جو پورے ملک کی آبرو بن گئی وہ عمارت، اس میں جا کے عمارت تو دیکھ رہے ہو لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے۔ لیکن جس غریب نواز نے ایک کرتے پر اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، وہاں ہم عمارت دیکھنے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے جاتے۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ ارے جو ممتاز، اب جملے پہ توجہ کر لی، جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ دھیان کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دکھا دے۔ جو ممتاز تاج محل کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، پتا نہیں ہڈیاں بھی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن بقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر کوئی گنبد نہیں ہے، مگر آج بھی جانے والا جاتا ہے یا نہ جانے والا نہیں جاتا ہے، تو مسلمان کا 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک مسلمانوں کے قلوب کو چین نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کا امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے تو وہ ممبر جہاں عورت قدم نہیں رکھ سکتی، سارے مردوں کے سامنے مسجد کا امام جہاں پر عورت قدم نہیں رکھ سکتی، جہاں عورت بیٹھ نہیں سکتی، جہاں عورت جا نہیں سکتی، اس ممبر پر اگر کسی خاتون کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ رقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب تک نام نہیں لیا جاتا اس وقت تک سنی امام اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا۔ بتایا جا رہا ہے جو آخرت بھول جاتے ہیں گنبد کے نیچے سوئے تو بھی کوئی ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اور جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں فاقوں میں زندگی گزرتی ہے تو بھی ان کے نام پر ایسی محفلوں میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت، والآخرت خیر وابقا، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو تم مسلمان کیسے؟ اور اللہ کی بات مانتے ہو تو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بات مانتے ہو تو یقین کیوں نہیں کرتے کہ دنیا سے بہتر آخرت؟ جب دنیا میں اتنا اچھا لگتا ہے تو آخرت میں کتنا اچھا لگے گا۔ بس بات سمیٹتے ہوئے کہہ دوں، آخرت اس کو کہتے ہیں یا اللہ 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 اللہ، نام سنتے ہو اللہ کا، رسول اللہ رسول اللہ رسول، نام سنتے ہو رسول اللہ کا۔ جب آخرت میں کامیاب ہو کے جنت میں جاؤ گے نا تو اللہ کا دیدار کرو گے۔ یہاں علماء کے ساتھ بیٹھے ہو، وہاں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں غوث پاک کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں غریب نواز کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں امام حسین کے ساتھ بیٹھو گے، وہاں امام حسن کے ساتھ بیٹھو گے۔ ارے مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو امام اعظم کے ساتھ بیٹھنے میں کیا مزہ آئے گا؟ سیدوں کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، سید السادات مولا علی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ لیکن یہ مزے کس کے لیے ہوں گے؟ جو جنت میں جائے گا اسی کے لیے۔ لیکن جنت میں کوئی نہیں، ہر کوئی نہیں جا سکتا، کنڈیشن ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی لہیم وان الفجار لفی جہیم، کہ جو وفادار ہیں نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت۔ دیکھو بھائی میں جلسے کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مقرر کی بات نہیں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے کہتے ہیں نہیں مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سب کو اٹھا کے جنت میں ڈالے گا۔ میں نے کہا دنیا بنائی اس لیے کہ اس نے سب کو جنت میں نہیں ڈالا، اس نے سب کو جنت، کیونکہ وہاں کسی کی نہ دادا گیری چلنی ہے نہ بابا گیری چلنی۔ میں یہ بات 50 بار لوگوں کو کہہ چکا ہوں، قدرت اعلان کر چکی ہے کہ ہم نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر نبی کے بیٹے سے ناراض ہوئے، بس یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، توجہ کرنا، اگر نبی کے بیٹے نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اگر نبی کی بیوی نے ہم کو ناراض کیا
تو ہم نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈال دیں گے لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. اور اگر کتا ہمیں راضی کر سکا تو ہم کتے کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. تو پتا چلا یہاں کتا ہونا اور انسان ہونے کی بات نہیں ہے, یہاں نبی کا بیٹا ہونا اور غیر نبی کا بیٹا ہونے کی بات نہیں ہے, یہاں اللہ کی رضا کی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. نبی کا بیٹا خدا کو ناراض کرے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں وہ جہنم میں جاتا ہے, اور حبشی کا بیٹا اگر خدا کو راضی کر لے تو پھر وہ نبی کی سواری کی نکیل پکڑ کر کے جنت میں آگے آگے جاتا نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہاں نعرہ تکبیر, اب مجھے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ یہاں حبشی اور عربی میں کیا فرق ہے, یہاں عربی اور عجمی میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہاں تو خدا کی رضا کی بات. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ سب کے قریب ہونے کا شوق ہے, سب کے قریب ہونے کا شوق ہے, رب کے بھی قریب ہونے کا شوق ہے. ہم سب کے قریب جانا چاہتے ہیں. جلسوں میں مجھے کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت. میں جانتا ہوں میرے ساتھ جو بھی کرتے ہو محبت بھی کرتے ہو. مجھے شکایت, ابھی میں آ رہا تھا میری پیٹھ پر اتنی تیز سے کسی بھائی نے ہاتھ مارا, وہ لیکن اس نے مارا نہیں, اس مسافے کے چکر میں پیٹھ پہ لگ گیا. کبھی کوئی کپڑا پھاڑ دیتا ہے. ایک عزیز نے ایسا ناخن مارا کہ اس کو سال بھر سے زیادہ ہو گیا, لیکن نشان محبت اب تک باقی ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں, میں شکایت نہیں کر رہا ہوں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم تو بڑے بے وفا لوگ ہیں. سچی سچی بات کر جاؤں, برا مت ماننا, بے وفا. آج رانچی میں آئے تو رانچی والے یاد ہیں, کل چلے جائیں گے بنگال تو ہم رانچی والوں کو بھول جائیں گے, اور ہمارے لیے سب کچھ بنگال کا مجمع ہوگا. یہ بات سچی ہے, کوئی جھوٹ نہیں. برا مت, محبت آپ سے قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. ہم بھلکڑ لوگ ہیں, بے وفا لوگ ہیں, بھلکڑ لوگ ہیں, بے وفا لوگ ہیں, غدار نہیں ہیں. حضور کی امت سے ہمارے دل میں محبت رہے گی کیونکہ حضور سے محبت ہے. لیکن اتنا ضرور ہے ہم کل آپ کو بھول جائیں گے کیونکہ بھلکڑ ہے. لیکن ایک بات کہوں, جو بھلکڑ لوگ ہیں, جو بھلکڑ لوگ ہیں, جو وفا نہیں جانتے, ان سے مصافحہ کرنے کے لیے 200 کلومیٹر دور سے آتے ہو, 100 کلومیٹر دور سے آتے ہو. چلو حضرت سے ملیں گے, سید صاحب سے ملیں گے. اور جو وفا کو پیدا کرنے والا ہے, جو خالق وفا ہے, اس سے ملنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر 4 قدم پر مسجد نہیں جاتے. اگر آپ کے ایم ایل اے سے تعلق اچھے بن گئے, مفتی صاحب سے بن گئے, سید صاحب سے بن گئے, خطیب صاحب سے بن گئے تعلقات, آخر یہ کہاں تک کام آئیں گے؟ بہت زیادہ مفتی صاحب نے, ہم نے وفا کی, علماء کرام نے وفا کی, تو قبر تک پہنچائیں گے. قبر کے اندر ہم نے کام نہیں آنا, بالکل کام نہیں آنا. آپ جنگل میں پھنسے, اللہ نہ کرے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے کیا کام آنا آپ کے. لیکن وہ اللہ جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, جنگل میں ہے تو ساتھ ہے, پہاڑوں میں ہے تو ساتھ ہے, خوشیوں میں ہے تو ساتھ ہے. جہاں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں بھی خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے. ہوا ماکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایک بات کہوں, مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں آپ کے سامنے جو دینے کی حیثیت رکھتا ہوں بس وہی دے سکوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میرا اللہ وہ ہے جو مانگو گے وہ عطا کرے گا. خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. اور کتنا قریب ہے, چلانے کی ضرورت نہیں, بھاگنے کی ضرورت نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بس میرے جوانوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, روزی روٹی کے لیے ہمارے پاس آتے ہو, حضرت دعا کر دو. یقیناً دعا اللہ والوں سے کروانا چاہیے, بزرگوں سے کروانا چاہیے. یہ بزرگوں کا ہی طریقہ ہے, حضور علیہ السلام کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی اللہ اکبر لوگوں کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ اس زبان سے اپنے لیے دعا کرواؤ جس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا. تو لوگ کہتے تھے وہ کیسے, وہ زبان کہاں
سے لائے؟ تو فرماتے تھے تمہاری زبان سے سمجھ لو سمجھانے کے لیے عبداللہ کی زبان سے عبد الرحمن نے گناہ نہیں کیا، عبد الرحمن کی زبان سے عبد السلام نے گناہ نہیں کیا، یا یوں کہہ لے کہ میری زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا اور آپ کی زبان سے میں نے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے حق میں جو دعا کرے گی یہ بے گناہ زبان دعا کرے گی تو آپ کے حق میں وہ دعا مقبول ہوگی، اور آپ میرے حق میں جو دعا کریں گے تو میرے حق میں یہ جو دعا ہے میں نے اس زبان سے گناہ نہیں کیا تو بے گناہ زبان دعا کرے گی تو میرے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے پیٹ پیچھے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو وہ مقام دیا جاتا ہے جیسے حاجی کو عرفات کی میدان میں جو حاجی کی دعا کا مقام ہے وہ مقام اللہ غیر مومن کے پیٹ پیچھے دعا کرنے والے کی دعا کو مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں میرے بھائی، ہم دعا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ وہ ہے تم روزی مانگو گے وہ تمہیں روزی دے گا، وہ تم رزق مانگو گے وہ تمہیں رزق دے گا، عمر مانگو گے وہ تمہیں عمر دے گا، بیٹی کو رشتہ مانگو گے وہ تمہاری بیٹیوں کو اچھے رشتے دے گا میرے بھائی۔ لیکن بہت ہم کس قدر نادان ہیں، جو دینے والا ہے اس سے رشتہ کمزور کر چکے اور جو نہ دینے والے ہیں ان سے آس لگا چکے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کی مجلس کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا نماز لازمی ہے اور جو نماز پڑھے گا وہی مسلمان ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مومن اور کافر میں ہم اپنے زمانے میں جو فرق کرتے تھے یہ صحابہ کا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسلمان اور کافر میں فرق کرتے تھے رسول اللہ کے دور میں نماز کی وجہ سے، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بعد میں غفلت کا دور آیا، ہم حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور ہے میرے بھائی حضرت فاروق اعظم نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، حضرت عطا نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے، یہاں تک بیان کیا گیا 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ہم اس کی تعویل کرتے حنفی ہونے کی وجہ سے، لیکن مجھے بتاؤ نمازوں میں سستی کرنے والوں، نمازوں میں غفلت کرنے والوں، تم کہتے ہو قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، میرا ایمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اگر حضرت فاروق اعظم کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ کیا گیا، فاروق اعظم کے فیصلے فتوے کے مطابق اگر فیصلہ ہوا تو آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ پوچھو علماء سے۔ میں تو بس اتنا کہتا ہوں قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی اشرفی سب بن گئے، کیا مسلمان بھی بنے؟ ہم جیسا مسلمان بنانے کے لیے حضور آئے تھے ہم ویسے مسلمان بنے؟ جو مسلمان ہوگا وہی قادری ہو سکتا ہے، غیر مسلم قادری نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ہوگا وہی رضوی ہو سکتا ہے، غیر مسلم رضوی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو مسلمان بنو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، میں بے نمازی کو پھر کہہ رہا ہوں وضاحت کے ساتھ کافر نہیں مانتا، مگر اللہ کے رسول فرماتے جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین کہاں ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ہمیں بار پڑتا ہے۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم مومن ہیں؟ جو قوم اللہ کے رسول کی محبت میں 10 منٹ کا وقت نہ نکال سکے، اگر کسی کو جلانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو تم جانو تمہارا کام جانو، اور اگر واقعی حضور سے عشق کرتے ہو تو عشاق تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہم نے تو عاشق دیکھا مدینہ منورہ میں پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے حضور کے فرمان پر میدان میں آ گئے، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر سر جھکانے کے لیے مسجد میں آنے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو آج مسلمانوں کے جلسوں میں ہزاروں کی پبلک ہے، جس پر مقرر بھی خوش ہے، ناظم بھی خوش ہے اور انتظامیہ بھی خوش ہے، جب آپ حدیث میں دیکھیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قریب قیامت لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔
دین سننا پسند، ہمیں خوشی ہے، اچھا ہے آپ زیادہ کی تعداد میں سن رہے ہو، اللہ آپ کی ہماری اصلاح کرے، اور آپ سے برے ہم ہیں، آپ ہم سے اچھے ہو، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ جلدی جلدی 2-3 باتیں۔ جنت ملنی کب ہے؟ جنت ملنی کب؟ حضور کے، جس کو جنت ملے گی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء بھی ہمارے حضور کی طرف تکتے ہوں گے، حتیٰ کہ خلیل اللہ جیسے نبی کو، جو نبیوں کے باپ ہے، خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی، جس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جنت لینے کے لیے سب کو حضور کے پاس جانا۔ آپ نے مسجد بنائی، مسجد کیا، جس نے کعبہ بنایا وہ بھی دیکھ رہا ہے احتیاج کی نظر سے آمنہ کے لال کی طرف۔ ارے ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی، آج وہ بھی احتیاج کی نظر سے دیکھ رہا ہے آمنہ کے لال۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، کیا شان ہے محبوب پروردگار کی، کیا شان ہے شافعی یوم النشور کی۔ اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سب کو جنت کہاں مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے۔ مالک جنت کے ہاتھوں سے جنت تقسیم ہو رہی ہے، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ مالک جنت جنت بانٹ رہے ہیں، اب ہم اور آپ بھی گئے۔ تصور کرنا، ہاں بھائیو دھیان دینا، تصور میں میدان محشر لاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، 8-8 گھنٹہ کاروبار کے لیے محنت کرنے والوں، 10-10 گھنٹہ روپیوں کے لیے محنت کرنے والوں، مال کمانے کے لیے دلی، کلکتہ، ممبئی، حتیٰ کہ سعودی تک جانے والوں۔ میں منع نہیں کرتا، میرے مذہب نے منع نہیں کیا، میں نے کہا میرا مذہب جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے کسی کا مذہب نہیں دیتا، جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مال کے لیے دلی تک جانے والوں، اعمال کے لیے محلے کی مسجد تک کب آؤ گے؟ وہ مال جو قبر میں کام نہیں آئے گا، اس کے لیے بچوں کو چھوڑ کر سعودی تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ آنے والے ہیں اس کے لیے نیند تک چھوڑنا گوارا نہیں، اور پھر بہت لمبی چوڑی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ اب ذرا غور کرنا، قیامت کا دن ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن کیسا دن ہے، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں راچی والوں، ہضم نہیں کرو گے، گالیاں دینا ہے تو جی بھر کے دے لینا، لیکن ایک بات کہہ دوں، یہ جو تمہارے دماغ میں خبط سوار ہے نا کہ قیامت کے دن پیر صاحب لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، جو پیر خود پھنسا ہوگا، جو وضو کے غسل اور نماز اور فرائض اور واجبات نہیں جانتا، جو گھروں میں عورتوں سے پیر دبواتا ہے اور کمر کے نیچے تک بال رکھتا ہے، 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، اور جس کی نظر تمہارے دل کی بجائے تمہاری جیب پر ہے، جس کو لفظ یزید کا تلفظ نہیں آتا، جو یزید کو بھی یزید کہتا ہے، ایسے پاگلوں کا ہاتھ پکڑ کے سوچتے ہو یہ قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے؟ ارے جو جیتے جی تمہاری بیماری میں تمہارے سرحانے عیادت کے لیے نہیں آتا، جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں نہیں آتا، وہ میدان محشر میں تمہارا ہاتھ کیا پکڑے گا؟ سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو محمد رسول۔ اور ایک کسوٹی آپ کو دے دوں، جو چاہو ہمیں کہہ لو، ہم بس یہ ہے، ہم نے تو گویا کہ اپنی عزت لوگوں کو حلال کر، اگر حق بولنے کی وجہ سے لوگ عزت پر بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے بھی مرید ہیں، اس وقت تک مرید ہونا کام نہیں آئے گا جب تک پہلے آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں۔ اگر آپ غوث اعظم کے مرید ہونے کے دعوے دار ہیں، غریب نواز کے، کام نہیں آئے گا جب تک آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں۔ اور اگر آپ نے ظاہری طور پہ کسی کے مرید نہیں ہوئے اور آپ حضور کے مرید بن گئے، جنت کی گارنٹی لے جائیے۔ حضور کے مرید پہلے بننا ضروری ہے، کیونکہ تم جس کے مرید ہو وہ سب رسول اللہ کے مرید ہیں، اور جو حضور کا مرید نہیں ہے، اب جملہ سن لے، جو حضور کا مرید نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔
جو حضور کا مرید ہو جائے پھر وہ پیرا والا ہے، اور جو حضور کا مرید نہ ہو تو وہ بے پیر ہے، اس کا پیر شیطان ہے۔ سب سے بڑے پیر حضور ہیں، اور حضور کا کوئی پیر نہیں ہے۔ ہر پیر کا کوئی پیر ہے، حضور کا کوئی پیر نہیں ہے۔ حضور سب پیروں کے پیر ہے۔ غوث اعظم کا بھی کوئی پیر ہے، ابو سعید مخزومی کا بھی کوئی پیر ہے، ابو بکر شبلی کا بھی کوئی پیر ہے، جنید بغدادی کا بھی کوئی پیر ہے، سری سکتی کا بھی کوئی پیر ہے، معروف کرکی کا بھی کوئی پیر ہے، امام علی رضا کا بھی کوئی پیر ہے، امام جعفر صادق کا بھی کوئی پیر ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی کوئی پیر ہے، امام حسین کا بھی کوئی پیر ہے، حتیٰ کہ خاتم الولایت فاتح خیبر، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کا بھی کوئی پیر ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے، انسانوں میں کوئی ان کا پیر نہیں ہے، اور اس ہستی ہی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ہاں، ہم پیروں کا بڑا، میں کہتا ہوں جو پیروں کا احترام کرتے ہیں نا، ان کی جوتیاں میرے سروں پر۔ جو پیروں، مجھے پیروں کا احترام کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے عزیز، میرے بھائی، اگر پیر صاحب ٹوپی دے دیں، اس ٹوپی کو پہن کر استنجا خانے میں نہیں جاتے، اس ٹوپی کو تجوری میں رکھتے ہیں، بچوں کو نصیحت اور وصیت کر رکھی میں مروں گا تو پیر صاحب کا یہ تحفہ میرے سینے پہ رکھ دینا، میں قبر میں لے جاؤں گا۔ بس اتنا کہتا ہوں، جتنا احترام صادق رضوی جیسے پیر کا کیا، جتنا احترام مفتی صاحب جیسے پیر کا کیا، کیا اتنا بھی احترام تو اپنے نبی کا نہیں کرتا؟ پیر نے ٹوپی دیا، پیر نے تحفہ دیا، قبر میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک تحفہ تو تجھے اللہ نے بھی دیا تھا، اور کس کے ہاتھوں سے؟ سید صاحب آپ کے ہاتھ سے قلم مس ہو گیا، مجھے یہ قلم دے دو برکت ہوگی، نوٹ ہو گئی مس، یہ نوٹ دے دو۔ ارے کیا پاگل پن ہے، جس سب کی نسبت مصطفیٰ میں فنا ہے۔ ہم کسی ایسے بندے کو نہیں مانتے جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں، اور ہم سب سے پہلے حضور کو مانتے، حضور کی بنیاد پہ سب کو مانتے۔ ہم پیروں کے غدار نہیں، ولیوں کے غدار نہیں۔ جو پیروں کے اور ولیوں کا غدار ہو، ہم اس کو اللہ رسول کا غدار سمجھتے ہیں۔ سچے پیروں کے غدار کو، ولیوں کے غدار کو ہم اللہ رسول کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے، بلکہ اگر حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ کوئی پوچھے تو میں یہاں تک بتا دوں، مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں اللہ کو اپنا خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اسی لیے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہاں، اسی لیے تو میرے امام نے بھی جب حمد بیان کی نا تو یہ کہہ کے نہیں بیان کی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اس لیے اس کے لیے حمد ہے، زمین بنائے اس کے لیے حمد ہے، آسمان بنائے اس کے لیے حمد ہے، نہ، بلکہ جب حمد بیان کی تو یوں کا وہی رب ہے، وہی رب، صرف وہی رب ہے۔ کس کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان آسم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ فیضا فرقت فنصب، وہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھے، اٹھو وقت بخشش آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اندازہ تو فرمائے حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ، مجدد الفسانی کہتے ہیں وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے وہ میرا خدا ہے۔ غور کیجئے، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب پیروں سے محبت کرنے والوں سراخوں پر، لیکن سب کا تحفہ قبر میں لے جا رہے ہو۔ مفتی صاحب سے، بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کسی کا بھی بزرگ کا تحفہ لے جاؤ گے، گارنٹی نہیں ہے کہ قبر میں کام آئے، ہاں، لیکن اگر حضور کی نسبت ساتھ لے جاؤ گے تو ایسی گارنٹی ہے کہ سوال و جواب کرنے والے فرشتے تمہارا احترام کرنے لگیں گے۔ اور بریلی کا قلندر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، وجہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔
اور قبر میں قیامت تک سکون سے سو گے. کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو سب کے تحفے کو کی عزت کرتے ہو, پیروں کے, ولیوں کے, بزرگوں کی, سب سراخوں پہ, لیکن اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا, ایک تحفہ اللہ نے بھی تو دیا. اور کس کے ہاتھ سے دیا, کس کے ہاتھ سے دیا؟ تحفہ اللہ کا, ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے. اور اس تحفے کو تحفہ معراج نماز کہا جاتا ہے. بتاؤ اس تحفے کی کیا عزت کی, نہیں کی. اب حضور کے بارگاہ میں گئے قیامت میں, حضور جنت سب کو دے رہے ہو, ہمیں بھی جنت دو. اب حضور جنت بانٹنے سب کو. اب سننا, یہاں پچھتا لو وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا, یہاں ہوش میں آ جاؤ وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا, یہاں غفلت سے نکل آؤ وہاں پچھتانا نہیں پڑے گا. سوچا ماں کام نہیں آ رہی, باپ کام نہیں آ رہا ہے, دوست, قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. حضرت جبریل کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انبیاء کے بارے میں حدیث صحیح ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری. میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے سو کے آقا اب تیری دعائی ہے. بس اسی پہ بات اب پوری ہو رہی ہے. راچی والوں, گرد نواز سے آنے والوں, اب ذرا توجہ سے سننا, بات پوری ہو رہی ہے. محشر میں نہ انبیاء کام آ رہے ہیں, نہ فرشتے کام آ رہے ہیں, نہ دوست کام آ رہے ہیں, نہ احباب کام آ رہے ہیں. سب کی توجہ کس کی طرف ہے؟ ایک ہی ہستی کی طرف ہے. میرے بھائی اگر آخرت کے معاملے میں سیریس ہو, عقیدہ آخرت کے معاملے میں سیریس ہو, اگر واقعی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا سب سے آس ٹوٹ گئی. حضرت آدم نے بھی کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, حضرت نوح نے بھی کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. سب نے ہمیں للکارا ہے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اب مجھے بتاؤ, اتنا بتاؤ میرے بھائیوں, میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں تو یہ کسی کے دل کا درد ہے خدا کے لیے. بہت دن ہمیں نہیں جینا, 40 سال 50 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال. میرے بھائی جتنا جیو گے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, ایک دن اس دنیا سے کچھ کرنا ہے, ہمیشہ نہیں رہو گے. اللہ اکبر. کرکٹ کے لیے دکانیں بند کرنے والوں, شادیوں میں شرکت کے لیے دکانیں بند کرنے والوں, گیم کھیلنے کے لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں, 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہ نکالنے والوں, میدان محشر وہ ہے کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ہستی ہوگی سب کی طرف, سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے پاس جا کے جنت ملے گی. اب ہم سوچتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہے, ادھر ہاتھ پھیلائیں گے ادھر جنت مل جائے گی. لیکن سنو 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 سنو, جب حضور کے پاس جاؤ گے, حضور فرماتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کل قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے, میں محمد اس سے بیزار ہوں. یہ 3 حدیثیں مختلف کتابوں میں ہے, میں نے ایک ساتھ اس کو پڑھ دیا. اب تھوڑا تصور میں لاؤ, بس تھوڑا تصور میں لاؤ, بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا, تھوڑا تصور میں لاؤ, بہنیں بھی اور آپ سب بھی تصور میں لاؤ. حضور کے پاس گئے, حضور کے پاس گئے, حضور کے پاس گئے, سب نے ٹھکرایا, سب نے للکارا, کسی نے ساتھ نہیں دیا. ایک ہی آسرا تھا, اب اس آسرے کے بعد کوئی آسرا نہیں, ان سے پہلے کوئی آسرا نہیں, ان کے بعد کوئی آسرا نہیں. جا کے دامن پھیلایا. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, وہ میں اس سے بیزار ہوں, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. میرے بھائی کوئی ساتھ نہیں آ رہا تھا, حضور ہی کا سہارا تھا. شفاعت کے لیے گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں, اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ میرے کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے, اللہ کسی
دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، ساری مغفرت کی بات حضور کی مرضی پر ہے، اور حضور سے کہا حضور شفاعت کر دیجئے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، حضور ناراض ہو کے منہ پھیر لے، اور منہ پھیر کر کہے رات کے 3 بجے تک تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا، لیکن 10 منٹ کا وقت تو فجر کی نماز کے لیے نہیں نکالتا تھا۔ حضور منہ پھیرنے یہ کہہ دے تو سود کھاتا تھا، حرام لقمے کھاتا تھا، اور نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، حضور چہرہ پھیر کر یہ کہے کہ تو یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، ظالموں کی طرح چہرے سے داڑھی نکال کر گٹروں میں پھینکواتا تھا، اور تو میری سنت کا مذاق بناتا تھا۔ اس وقت اللہ نہ کرے اگر حضور منہ پھیر لے، بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ دنیا برباد ہو جائے، کوئی سہارا دیتا ہے پھر دنیا آباد ہوتی ہے، کوئی کاروبار میں ناکام ہو جائے کوئی مدد کرتا ہے، ہم پھر کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کے امتحان میں مرتبہ فیل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم واپس اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا میں ترقی کے لیے بار بار مواقع ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ترقی کے لیے ایک امتحان کے بعد دوسرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو غفلت سے نکلو، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کب تک خدا سے بغاوت کرو گے؟ کب تک رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے؟ کب تک راتوں کو جگ کر پاپ کرو گے؟ آؤ نا اس اللہ سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، آؤ نا اس رسول سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی، ہمارے نبی اس سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ رسول ہے جو مومنوں پہ کمال مہربان ہے۔ میرے بھائی ہمیں کانٹا چبھتا ہے، مدینے کی سرکار بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں جو وہ وحشت ہوتی ہے، حضور بے چین ہو جاتے ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائی وہ ہیرو سے پیار کر رہے ہو جو تمہیں کبھی پہچانتا نہیں، اس نبی سے پیار کرو نا جو ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ذرا غور تو کیجئے نا میرے بھائیوں، کس سے دل لگا رہے ہو؟ آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں کیسے ہیں؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر گانے کیسے ہیں؟ کہیں ہم عشق مصطفیٰ کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں ہے لیکن پوسیبل تو ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے، 14ویں صدی میں عشق و محبت کا امام میرا امام ہے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت کے پاس ایک شاعر صاحب آئے اور بہت خوبصورت سی نعت لکھ کر لائے۔ توجہ، بات بولوں، آخری بات بولوں، ہاں سن لیجیے، نعت لکھ کر لائے۔ امام سے کہا کہ آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے امام سرتا سر عاشق رسول، بلکہ بہت بڑے مفکر کا قول ہے جب علم اور عشق ایک جگہ مجسم ہو جاتے ہیں تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ میرے امام ہیں جس نے عشق رسول کے وہ گل بوٹے اسلام کی زمین پر ایسے بوئے ہیں کہ قیامت تک اہل ایمان کے مشام جاں اس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے۔ غالب نے اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور پھر کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے کسی اپنے جیسے سے پیار کیا تھا، دھوکا ہوا، پیار کرنا بھول گیا۔ غالب نے اپنے عشق کی داستان یوں پیش کی۔ غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکمہ کر دیا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق ذلیل کرتا ہے، میر نے کہا تھا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں۔ اپنے جیسوں سے پیار کرو گے دھوکا کھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہو گے۔ لیکن اگر آمنہ کے لال سے محبت کی، کسی کو جلانے کے لیے نہیں،
خدا کو راضی کرنے کے لیے بینر پر لکھنے کی بجائے دل پہ لکھا آئی لو محمد، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں غالب نے کہا تھا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، ظالم ہے محبوب ظالم ہے میں اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میرے امام نے کہا تھا تیرا محبوب ظالم ہو سکتا ہے کیونکہ تو نے بے وفا سے دل لگایا، اب میرے محبوب کا سن، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور دستے کھڑے اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا۔ عاشق بننا ہے تو حضور کے بنو، سچی عاشق بنو۔ میر نے عشق کیا تو میر کہتے ہیں کہ میں در در بھٹک رہا ہوں، لیکن اگر حضور سے عشق کرو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میر نے حضور سے عشق کیا نہیں کیا، یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے اپنی کیفیت بیان کی تو میں بات کر رہا ہوں، ورنہ شاعر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے شاعری کی دنیا کی توہین کر دی۔ بھائی جو میر کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، میر سید تھا کہتا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میل در در کوئی پوچھتا نہیں، اور سید کسی عورت سے پیار کرے تو سیادت کی آبرو بھی چلی جاتی ہے، اور حبشی خدا کے محبوب سے پیار کرے تو حبشی کا قدم اوپر نظر آتا ہے، کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے۔ آؤ نا ان سے پیار کرے، آؤ نا ان سے پیار، جن کا پیار عزت دار بنا دیتا۔ ارے اگر اپنے جیسوں سے پیار کرو، چھپا لو تو پھانسی پہ مرو اور بتا دو تو رسوا ہو جاؤ، لیکن آؤ اس سے پیار کرے، چھپاؤ چھپانے والا ابو بکر بنتا ہے، بتاؤ بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ دیکھ کے عشق کرو تو علی بنتا ہے، بن دیکھے کرو تو ویسے قرنی بنتا ہے۔ ہر عشق میں ناکامی ہے، عشق محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بیٹھ جاؤ گے حضور خود چل کر تشریف لے، ہمارا محبوب تھا جہاں کوئی نہیں وہاں محبوب۔ تو توجہ کریں، دھیان دیں، کیا عرض کر رہا تھا امام کے پاس، امام اہل سنت، میرے امام نے جو عشق کی بات کی ہے ان کا اپنا حصہ ہے، جو عشق کی بات بہرحال اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، تم بھی عشق کی طرف آ جاؤ گے۔ کیا عشق کیا ہے، بلکہ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ عشق کی کیا بات کی ہے، لیکن بہرحال ٹائم ختم ہوا ہے، پہلے ہی ختم ہو گیا ٹائم، لیکن اتنا توجہ کریں، دھیان دیں۔ اگر یہاں شعر سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو بات کہوں، کسی شاعر نے، شاعر ہمارے بھائی موجود ہیں، جانتے ہیں پرانے تن بڑی محبتیں، ہم اپنے شعرا سے پیار مانتے ہیں، اس کی وجہ نعت خوانوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نعت خواں کو منبر پہ بٹھاتے تھے اور خود زمین پہ بیٹھ کر اس سے نعت سنا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میرے نبی کے دور کے نعت خواں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب چائے کے من بود۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی۔ اور میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ علم والوں سے جو شاعری کی صنف سمجھتے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں، ہر شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ، غالب نے بھی کہا تھا کل 14ویں کی رات شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا۔ غالب نے بھی اپنے محبوب، لیکن امام احمد رضا اپنے محبوب کو یہاں چاند سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ چاند کو چیلنج کرتے ہیں، عشق میں بھی پٹھان کا رنگ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے متشدد کیوں تھے، میں نے کہا عشق شدت ہی لاتا، وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اشد
جب قرآن شدت کی بات کرتا ہے، جب مولا شدت کی بات کرتا ہے تو مولوی کو تکلیف کیوں ہے؟ جہاں عشق ہے وہاں شدت ہے، اور جہاں عشق نہیں ہے وہاں شدت ہو ہی نہیں۔ عشق آئے گا تو شدت آئے گی۔ والذین آمنوا اشد، ورنہ بتائے نا سہارنپور والے اشد کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں اشد کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن اشد کہتا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کی شدت سے تمہیں تکلیف کی؟ تم نے کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا۔ جب اشدو آتا ہے تو پھر یہ الفاظ بھی آتے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یاد رکھنا، سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارا مزاج اور ہماری شناخت، ہمارا طریقہ کار یہ ہے جہاں اصلاح عقائد کی ضرورت ہوگی ہم عقیدے کی بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو چھپا کر کہیں بات نہیں کرتے، عرب ہو یا عجم کہیں بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس عمل کو اور اس کام کو آگ لگے جو مسلک کو چھپا کر کے پیش کیا جائے۔ مسلک یہ ہے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ کچھ لوگوں کو مسلک ہضم نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر مسلک ہضم نہیں ہوتا تو سب سے پہلی مسلک کی لڑائی تو یمامہ میں لڑی گئی جو سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پہ لڑی گئی، دوسری مسلک کی لڑائی کربلا میں لڑی گئی۔ تو پتا چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا سچا وفادار ہوگا وہ مسلک کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسلک یمامہ میں بھی تھا، مسلک کربلا میں بھی تھا، اور انشاءاللہ امام مہدی بھی مسلک کی لڑائی لڑیں گے۔ بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، شاعر لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں محبوب کے چہرے کو، لیکن امام احمد رضا ایسا غیرت مند عاشق ہے جو چاند کو چیلنج کرتا ہے، اور محبوب کے چہرے کو تشبیہ نہیں دے رہا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اب چیلنج دیکھیں، اگر شعر سمجھتے تو چیلنج دیکھیں، کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل یہ عشق ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، یعنی تصور میں لائیے جب حضور پیر کے ناخن تراشتے ہوں گے تو جو پیر کے ناخن کا تراشا ہوتا ہوگا کتنا باریک ہوتا ہوگا، اور وہ جو باریک سا ہوتا ہے نا، تو چونکہ حضور کے پیر کی انگلیاں شیپ میں تھی تو جب وہ کٹتی تھی تو وہ چاند کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب میرے امام کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نائے چرخے کو ہر پھول، اے پہلی شب کے چاند پر اترانے والے آسمان، تیرے پاس تو پہلی شب کا ایک ہلال ہے، اور ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی 10 انگلیوں کے ناخن کی قطرن ہے، اس ناخن کی قطرن کے برابر تیرے چاند کی رانائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نائے چرخے۔ ایسے شاعر کے بہرحال ایک شاعر صاحب آتے ہیں، ایک نعت سنائی، پڑھو، انہوں نے نعت سنائی نا تو کہہ رہے تھے آپ کے عشق میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی۔ ہم بھی کہتے ہیں، بہت داد وصول بھی کرتے ہیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، سب امام سنتے رہے، روتے رہے روتے رہے۔ جب نعت مکمل ہوئی تو کہتے ہیں شاعر صاحب جو آپ نے کہا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہیں تو احمد رضا تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے کہ تم کتنے بڑے عاشق رسول ہو، اور اگر جو کہہ رہے ہیں وہ صرف شاعری ہے، تمہارے دل کے جذبات نہیں ہیں، تو جس کی نگاہ سے خدا کی ذات میں چھپی اس کی نگاہ سے تمہارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ۔ اب آپ سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ سے جان سے زیادہ محبت ہے، اولاد قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ ابھی اولاد جان مال قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف 10 منٹ کا وقت چاہیے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ نہیں ہے
تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں عشق کا دعویٰ ہے، کہیں اندر سے منافقت تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا ایک دن قیامت ہے جب حضور چہرہ پھیر کے کہیں گے کہ تجھے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، اس وقت کیا بنے گا؟ بربادی ہے، تباہی۔ اس لیے آج توبہ کیجیے، جنت کے لیے نہیں، حضور کی خوشی کے لیے۔ جس کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو اس کے نام پہ پانچوں وقت 10 منٹ نکالو، یعنی 50 منٹ۔ آج مجھ سے وعدہ کرو اللہ رسول کو گواہ بنا کر، حضور کے عشق میں کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں پانچوں وقت پڑھوں گا، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھوں گا، سنی امام کے پیچھے پڑھوں گا۔ ہاں مجھے خوش حضور دیکھ رہے ہیں، واللہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس محفل پر حضور کی توجہ انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں حضور، ہاں سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بولو بھئی یہ وعدہ حضور کے لیے کر رہے ہو تو سچا کر رہے ہو کہ جھوٹا کر رہے ہو؟ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ایک آسان بات بتا دوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دینا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ کتنے بھی بیزی ہو، کتنے بھی مصروف ہو جاؤ، بالکل ٹائم نہ ملے نا تو کم سے کم کہیں مصلی بچھا کے فرض ضرور پڑھ لیں، لیکن فرض مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ 7000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی مرنے سے پہلے ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس پر بھوک اور پیاس مسلط کی جاتی ہے۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا بے نمازی جب مرتا ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ توبہ کرو، پلٹ جاؤ، 10 منٹ کا وقت، 50 منٹ اپنے نبی کی خوشی کی نکالیں گے انشاءاللہ۔ آج سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے رہیں، ابھی جائیں نہیں، اتنی دیر بیٹھے نا، 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ۔ یہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے نا، ان کی حوصلہ افزائی ضروری کیونکہ انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ کیا بڑے لوگ ہیں، کیا پورا قرآن سینے میں رکھے۔ آئیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دستار کا منظر دیکھتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ اور ادارے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جتنے اہل سنت کے ادارے ہیں مدد کرو، خیال کرو، امداد کرو، مضبوط کرو۔ اگر دین زندہ رکھنا ہے علمی اداروں کو زندہ رکھو۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے۔ تو ناظم صاحب اعلان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات تعلیمی بیداری کانفرنس میں آپ شرکت کیے، اللہ پاک آپ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ قاری اجمل صاحب کا نکالیں نا، قاری اجمل صاحب نکالیں۔ شہزادہ غوث اعظم حضور سید امین القادری صاحب کی اللہ کے مقدس ہاتھوں سے دستار بندی حافظ محمد فیضان رضا ابن محمد آفتاب صاحب، حافظ محمد فیضان رضا، حافظ محمد فیضان رضا، بعد میں حافظ محمد فیضان رضا، ندیم رضا فیضی سے آپ ہاں بس اطمینان رہی۔ حافظ محمد فیضان رضا ابن محمد آفتاب صاحب، دیپا ٹولی رانچی۔ حافظ محمد فیضان رضا ابن محمد آفتاب صاحب، دیپا ٹولی رانچی۔ حافظ محمد عامر رضا ابن محریل صاحب، ضلع بانکا بہار۔ حافظ محمد عامر رضا ابن محریل صاحب، ضلع بانکا بہار۔ حافظ محمد فاطم رضا ابن محمد آفتاب صاحب، دیپا ٹولی رانچی۔
حافظ محمد فاطم رضا ابن محمد آفتاب صاحب دیپا ٹولی رانچی۔ حضرات آپ جس مدرسے میں چندہ دے رہے تھے، صدقہ و زکوٰۃ فطرہ کا رقم ادا دے رہے تھے، وہ مدرسہ یہ بچہ آپ کے لیے تیار کیا ہے جس کے سر پر آپ جشن دستار حفظ قرآن دیکھا ہے۔ حضرات آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تو ندیم رضا فیضی آپ کے حوالے ہوں گے۔ اس سے قبل کے جناب افروز عمر صاحب کلام پیش کرنے کے لیے آپ کے حوالے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔